کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق نے قادیانیوں پہ اسلامی شاعر استعمال کرنے کی پابندی لگا دی تھی، مگر اس ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ قادیانی جماعت کا اہم رکن چودھری حمید اللہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ جب مرزا طاہر 1984 میں پاکستان سے جا رہا تھا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا تھا دا ہیڈ آف احمدیہ موومنٹ ان اسلام۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ بھٹو دور میں قادیانیوں کے پاسپورٹ کے مذہب کے خانے میں ان کو قادیانی لکھا جاتا تھا، مگر جو بد نصیب افراد ضیاء کے مرزئی ہونے کے پختہ ثبوت دیکھ سن اس کو پھر بھی مسلمان کہہ کے خود بھی مرزئی بن چکے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے سوال کرتا ہوں کہ مرزا طاہر 1982 میں مرزئی خلیفہ بنا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ دور ضیاء حکومت کا دور تھا، مگر مرزئی رکن جو تھا جماعت کا جو اہم رکن تھا چودھری حمید اللہ خود اقرار کر رہا ہے کہ مرزا ناصر کے پاسپورٹ پہ اس کو احمدیہ تحریک اسلامی کا سربراہ لکھا گیا ہوا تھا، جو پختہ ثبوت ہے کہ ضیاء دور میں مرزئیوں کو دستاویز میں کافر نہیں بلکہ مسلمان کی حیثیت مل چکی ہوئی تھی۔ اسلامی شاعر پہ یہ کیسی پابندی تھی کہ قادیانی جماعت کو احمد کی نسبت احمدیہ یا احمدی لکھا یا بولا جاتا ہے؟ کیا لفظ احمد اسلامی شاعر نہیں ہے کیا؟ مگر ضیاء دور میں ایک طرف تو اس نے قادیانیوں پہ دکھاوے کی پابندیاں لگائیں، جبکہ مرزئیوں پہ یہ پابندیاں تو 1974 میں ہی لگ چکی ہوئی تھیں، مگر یہ سارا ڈرامہ ضیاء کی قادیانیت پہ پردہ ڈالنے کے لیے قادیانی جماعت اور ضیاء حکومت کے اشتراک سے ہی ہوا تھا، جبکہ اصل صورتحال یہ تھی کہ نام نہاد پابندیوں کے ہوتے ہوئے ضیاء دور میں مرزئی خلیفہ کو اسلامی تحریک احمدیہ اسلامی تحریک احمدیہ کا سربراہ بھی مانا جاتا، یعنی کسی بھی اسلامی تحریک کا سربراہ تو مسلمان ہی ہوتا ہے، نہ کہ کوئی ہندو، سکھ یا قادیانی کافر۔ اب اوریہ قادیانی کا اپنے روحانی باپ ضیاء الحق مرزئی کی اس منافقت کی تعویل کر سکتا ہے کہ قادیانیوں کو اسلامی تحریک یا احمد جیسا اسلامی شاعر استعمال کرنے کی کیوں اجازت دی گئی تھی؟ پاکستان کے دین فروش مولوی جنہوں نے ختم نبوت کو ذریعہ آمد بنا رکھا ہوا ہے، کیا یہ نہیں جانتے کہ احمد ایک اسلامی شاعر ہے؟ مگر ان دین کے تاجروں نے آج تک قادیانیوں کے لفظ احمد کی نسبت رکھنے پہ اعتراض کیا ہی نہیں۔ اللہ کی بجائے قادیانی جرنیلوں سے ڈرنے والوں میں یہ حوصلہ نہیں کہ 1953 کی قادیانی مخالف تحریک کے شہداء سے یکجہتی کی خاطر ان کے قاتل جنرل اعظم خان برکی کے نام کی بننے والی مارکیٹ کا نام بدلنے کی جسارت کر پائیں۔ بہرحال پاکستان سے مرزئی تسلط ختم نہ ہوا تو بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فوج مرزئی، حکومت مرزئی، سیاسی جماعتیں مرزئی، تے مولوی راضی خوش باش کہ مرزئی مال سے یہ دین فروش مالا مال۔ کتنی بد نصیبی، کتنی بے حسی و منافقت ہے کہ یہ مولوی جانتے ہیں کہ ضیاء مرزئی تھا، مگر یہ ناپاک اس مرزئی کی قبر کو مسلمانوں کی مسجد سے ہٹانے کا شرعی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ باتیں دیکھیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں، گمراہ مکمل گمراہی پھیلا رہے ہیں یہ مولوی، ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتے،
سامنے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مکمل طور پہ قادیانی تسلط ریاست کب کا بن چکا. لیکن یہ بدبخت آج بھی ایک ہی بات، مرزئی کافر. وہ سانو پتہ ہے، ہمیں جانتے ہیں وہ کافر ہیں. تم تو پھر بھی ان کے لیے نرم گوشے رکھتے ہو کہ ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتے. مولویوں، یہ تو سوشل میڈیا کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ رکھا ہوا ہے. تم نے کیا کیا مولویوں؟ تم تو وہ مرزئیوں کو اسلام کا مجاہد کہتے ہو. ضیاء الحق مرزئی تھا، اس کو تم مجاہد اسلام کہتے ہو، گمراہی پھیلاتے ہو. مولوی طبقہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے وعدہ کیا کہ بھئی بھٹو اب ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، کہ تم نے اتنا بڑا کام اللہ نے تم سے لیا ہے. 2 سال بعد یہ مرزئی پیسے پہ بک گئے. آج یہ ان کی نئی نسل جو مولویوں کی ہے، یہ بھی یہی کر رہے ہیں. بولے نا کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ مرزئی ہے، بولے نا باجوہ مرزئی ہے، بولے نا بزدار مرزئی ہے. اتنے ہی کہہ دیں کہ شریعت کے مطابق تم لوگ جو ہے وہ مرزا کا نام لے کے اس کو قذاب بول دو، معاملہ سارا ختم ہو جائے گا. یہ اتنا کہنے کی جو جرت رکھتے نہیں ہیں اور باتیں کرتے ہیں جی ہم اپنے خون کا آخری قطرہ دے دیں گے. اور پائی جس خون میں مرزئی پیسے کی ملاوٹ ہو اس کی ناموس رسالت کو کوئی ضرورت نہیں، اس کی ختم نبوت کے نظریے کو کوئی ضرورت نہیں. یہ خون اپنے پاس سنبھال کر رکھو. ضیاء الحق کو جو لوگ آج بھی مسلمان اور مرزئی مخالف کہتے ہیں تو وہ پھر سے ایک بار سن لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قادیانیوں کے پاسپورٹ کے اوپر ان کو غیر مسلم لکھا جاتا تھا، اور جنرل ضیاء کے دور میں قادیانیوں کے پاسپورٹ کے اوپر ان کے مذہب کے خانے میں مسلمان لکھا جاتا تھا. اس بات کا میں دعویٰ نہیں کر رہا، قادیانی وکیل خود بیان کر رہا ہے. اس کے باوجود اگر یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ضیاء جو تھا وہ اینٹی قادیانی مخالف تھا، تو پھر آپ جیسے لوگوں کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے کہ جس شخص نے قادیانیوں کے پاسپورٹ کے مذہب کے خانے میں ان کو مسلمان لکھ دیا، وہ کیسے قادیانی مخالف ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود جدی پشتی قادیانی تھا. اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد بھی اگر بس یہ تو پھر دلوں پہ مہر والی بات ہے نا. تو باہر طور وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ مطالبہ یہ کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک قادیانی ریاست بن گیا ہے اور پاکستان سے قادیانیوں کا تسلط ختم کیا جائے. پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک زندہ باد. ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے. حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی. یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار پلٹ کر دیکھا. اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا، مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا. حضور انور رات 1:25 پر ایئرپورٹ پر پہنچے. مکرم شاہد احمد راجہ صاحب نے حضور کا استقبال کیا. حضور معمول کا لباس پگڑی اور اچکن زیب تن فرمائے ہوئے تھے. حضور VIP لاؤنج میں تشریف لے گئے اور قریباً 25 منٹ بعد KLM کی کار میں سوار ہو کر ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے. حضور انور حضرت بیگم صاحبہ فرسٹ کلاس محض اپنے فضل سے کامیابی و کامرانی سے نوازا. اس کے چند دن کے بعد ہی ایک اور واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعات یہ ہوئے کہ 1985 کے اگست میں اپریل میں یہی جلسہ ہوا لندن میں. ہمارے جو لوگ احمدی یہاں سے جاتے تھے اس وقت ایئرپورٹ پر لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسا وہاں امیگریشن میں موجود تھا جو انتہائی تعصبی تھا. ہمیں خیر اس کا پتہ تو لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر. جب بھی کوئی احمدی جاتا
تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان، اور وہ لنڈن جلسے پہ جا رہا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ویزا لنڈن سے لگتا تھا، لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر۔ جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان،